بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہندوستان سے بہت سے علماء اہل سنت، عزیزان طریقت، احباب مخلصین اہل سنت نے استفسار کیا ہے کہ بد مذہب، بد عقیدہ، خواہ وہ کسی فرقے سے متعلق ہوں، عصر حاضر میں، عہد حاضر میں مشہور مرزائی، قادیانی، دشمنان صحابہ، روافض اور بالخصوص دیوبندی وہابی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال اور یہ گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ ہندوستان ہی کے بعض علماء نے یہ جواب دیا جو فقیر قادری، گدائے رضوی، ادنا سگے بارگاہ رضوی محمد حسن علی قادری رضوی کی نظر میں صحیح نہیں ہے کہ صرف وہ 5 ہی کافر ہیں، بلکہ کافر سے بڑھ کے مرتد ہیں۔ انہوں نے اپنے خیال خام میں جو کچھ بھی تعویل کی ہے، بس ان کے ہاتھ کا ذبیحہ تو ناجائز ہوگا۔ وہ 5 جن کو انہوں نے نام لیے بغیر محض ہوائی فائرنگ کے طور پر ذکر کیا ہے، ان کے خیال میں، میرے زاویہ نگاہ میں یہ ہے کہ اس سے مراد ان کے قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی، خلیل امبیٹوی، اشرف علی تھانوی وغیرہ ہوں گے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے اختصار سے کام لیا یا تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ میں بیمار آدمی ہوں، دانت بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، نظر بھی کمزور ہے، تو اس کے متعلق تمام علماء اہل سنت نے جن 5 یا 4 یا اس سے کم و بیش جن گستاخوں، بے ادبوں، اہل توہین، اہل تنقیص کو کافر و مرتد کہا ہے، تو اول تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ حرمین شریفین کے علماء کی کتاب سام الحرمین شریفین موجود ہے، اکابر علماء حجاز کی تائید و تصدیق سے کہا، اور پھر اس کے علاوہ الصوارم الہندیہ موجود ہے کہ جو ان کے کفر و ارتداد میں شک کرے۔ اب یہ اس کی سانٹھ لگا رہے ہیں، تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی پتہ نہیں تو آپ بتاتے کیوں نہیں؟ الصوارم الہندیہ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ فلاں فلاں گستاخ ہے، بے ادب ہے، اہل توہین ہے، تنقیص رسالت کے مرتکب ہیں۔ اب ان کے سامنے جو نہیں جانتے، ان کے بقول جو نہیں جانتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے خیال میں، ارے خدا کے بندے، ہزاروں مناظرے اہل سنت کے ان گستاخوں سے ہوئے ہیں، کفریہ عبارات پہ ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں علماء اہل سنت کی کم و بیش ہزاروں کتابیں ہیں۔ اس فقیر قادری، گدائے رضوی محمد حسن علی رضوی کی بھی کم از کم 700 کے قریب کتابیں صرف اسی بحث پر ہیں کہ جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کی تردید علماء اہل سنت دن رات کر رہے ہیں، تقریروں میں کر رہے ہیں، مناظروں میں کر رہے ہیں۔ اب یہ بات کس سے چھپی ہوئی ہو گئی ہے؟ اس کو کیوں گول مول کیا جا رہا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ ان کے دل کی خبر، دل کی کیفیت جانتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے پتہ نہیں ہے تو بتا دو انہیں۔ ان کے سامنے جو ہے گستاخوں کی گستاخیاں
قادیانی مردود کی کتابیں رکھ دو، دیوبندیوں وہابیوں کی گستاخانہ توہین آمیز کتابیں ان کے سامنے رکھ دو، آپ بتاتے کیوں نہیں انہیں؟ مگر میں تو سمجھتا ہوں اب تک علماء اہل سنت نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہت خوب کہا ہے، صدر الفاضل کے مناظرے موجود ہیں، شیر بے شہ اہل سنت کے موجود ہیں، اعلیٰ حضرت نے بار بار ان کے پاس خطوط بھیجے، رجسٹریاں بھیجی، مناظرے کا چیلنج دیا، مراد آباد سے بھاگے، تھانوی نے کہا ہم مرغان جنگی نہیں ہیں، بریلی میں آیا تھانوی تو اس کو کہا، اس سے پہلے تحذیر الناس کے رد میں 50 رد چھپے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پہلے، یہ سب میری کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے، پوری شرح و بسط سے موجود ہے۔ تو یہ تو بات کچھ نہ ہوئی، یہ تو بچوں کی سی باتیں ہوگی جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے بھولے ہیں وہ، ایسے سیدھا دو ہیں۔ اتنے مناظرے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، دن رات ہوتے ہیں، ہزاروں کتابیں علماء اہل سنت نے ان کی گستاخیوں پر، توہین آمیز عبارتوں پر، تنقیص شان رسالت پر، تنقیص شان الوہیت پر بے شمار کتابیں لکھ دی ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم انہیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے؟ تو بچوں کی سی باتیں ہوگی، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو اول تو جن جن علماء نے میرے سے سوال کیا ہے وہ مہربانی فرما کے مجھے لکھ کے بھیجا کریں، اور پھر ہندوستان جو ہے علماء سے بھرا پڑا ہے، علماء سے بھرا پڑا ہے۔ اب یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مرغی برائلر ہو گئی، بکری ٹیڈی ہو گئی ہیں، اور یہ گائے بھینس جو ہے وہ مصنوعی اولاد ہو رہی ہیں ان کی۔ تو اسی طرح مولوی بھی اب برائلر ہو رہے ہیں۔ تو اکابر کو دیکھیں آپ، اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھیں، صدر الشریعت کی کتابیں دیکھیں، شیر بے شہ اہل سنت کی دیکھیں، محدث اعظم پاکستان کی دیکھیں، حضرت قبلہ محدث اعظم ہند علامہ ابو المحامد، اور میں تو کہتا ہوں میرے پاس حضرت علامہ ابو المحامد خطیب اعظم ہند، محدث اعظم ہند، ان کے کئی فتاوی ہیں، ان کے ماننے والے، ان کی اولاد ان کے ان فتووں سے بھی پھر گئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے اس بات کا؟ جبر تو میرے پاس نہیں ہے، مگر یہی ہے، ہر پھر کے میں وہی بات کہتا ہوں، انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کہ ساری دنیا کو کیسے، ساری دنیا کو کون کہتا ہے؟ اور جو نہیں جانتے ان کو بتانا تو ہمارے ذمہ فرض ہے۔ کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بتا دیں بھائی یہ ہے، کہ اس کو پڑھنے دیں۔ ہزاروں لوگ غلط نمازیں پڑھنے والے ہیں، جن کو صحیح نماز نہیں پڑھنی آتی، کلمہ نہیں پڑھ، تو ان کو بتا دیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے۔ اس کو گول مول کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اکابر کے مسلک پر چلنے کی توفیق دے۔ اور میری طبیعت بہت ناساز ہے، ہندوستان علماء سے بھرا پڑا ہے، اگر 10 علماء پٹڑی سے اتر جاتے ہیں تو کم از کم 50,000 علماء جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہوں گے۔ اب تو مسلک اعلیٰ حضرت بھی ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، عمل کر نہیں سکتے۔ قادری رضوی لکھ دیتے ہیں ڈنکے کی چوٹ، قادری رضوی مسلک اعلیٰ حضرت، اس کا نام ہی نام، لیبل ہی لیبل استعمال کرتے ہیں، اور آگے کام اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ جب اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا شکوہ؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے، بد مذہبوں، بد عقیدہ گستاخوں کو، اہل توہین کو، جن پر فتویٰ کفر ہے، ان کو، ان کے ماننے والوں کو سمجھایا جائے۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے ان کی تعویلوں کو صحیح قرار نہیں دے سکتا۔ خود میری کتابیں 700 سے زیادہ ہیں، اس میں ساری عبارتوں پر بیٹھے، ہر عبارت انہوں نے میرے پاس، ہر گستاخ کی یہ براہین قاطعہ، حفظ الایمان، تحذیر الناس، اور جو جتنی بھی کتابیں ان لوگوں کی ہیں ان سب کے کئی ایڈیشن ہیں۔ تمام ایڈیشنوں میں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کی عبارتوں کو بدل دیا ہے، کئی میں تقویت الایمان کو بار بار بدلا گیا ہے، تحذیر الناس کو بار بار بدلا گیا ہے۔ جتنی تعویلیں کی ہیں وہ سب مذموم تعویلیں ہیں، ان کی کوئی معقول تعویل نہیں ہے۔ تو جو نہیں جانتے ان کو کون سمجھائے گا؟ ہمارے علماء کا فرض ہے وہ سمجھائیں انہیں، بتائیں انہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ مجھے بہت رنج ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے شدید بیماری کے اس عالم میں۔ تو آپ وہاں کے علماء سے رابطہ رکھا کریں، اگر سارے نہیں، کچھ تو کچھ حق بتانے والے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے، ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اپنے اکابر کے، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ تو بات بالکل بچوں کا کھیل بنا دیا، اور ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ تو بتاؤ انہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو قطعی اجماعی کافر ہیں اور منکر ضروریات دین ہیں، اہل توہین ہیں، وہ 5 یا 4 یا 10 جتنے بھی ہیں، ان کے ماننے والوں کا ہاتھ کا ذبیحہ جو سمجھانے بتانے کے باوجود نہیں مانتے، تو ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی تمہارے ہاتھ کا حلال نہیں ہے، حرام ہے، نجس ہے، خنزیر ہے، تو اس طرح یہ بات بنے گی۔ تو ان کا بھی جو ان کو اپنا بزرگ مانتا ہو، جو ان کو اپنا پیشوا مانتا ہو، جو ان کو اپنا عالم مانتا ہو، جو اپنا بڑا مانتا ہو، ان کے فتووں پر عمل کرتا ہو، اور سمجھانے بتانے کے باوجود بھی وہ جو نہ مانے، اس کا بھی حرام ہے، نجس ہے، مردار ہے۔ تو یہ باتیں سب کو معلوم ہیں، بچے بھی جانتے ہیں اہل سنت کے، اور علماء اہل سنت نے ہزاروں مناظرے کیے ہیں۔ خدا حافظ، رسول پاک ناصح صلی اللہ علیہ وسلم۔